الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اس ہستی کے معجزات کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی، دلوں کو نور ملا اور انسانیت کو حقیقی کامیابی کا راستہ ملا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی قوم کے حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو ہر زمانے کے انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جو صرف انسانی عقل کو ہی نہیں بلکہ دلوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ 1400 سال بعد بھی محفوظ ہے۔ چیلنج ہے، اگر تم اس جیسی ایک صورت بھی بنا سکو تو لاؤ۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ مکہ کے کفار نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف صحابہ کرام نے دیکھا بلکہ دور کے لوگوں نے بھی گواہی دی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور اسی طرح سورت نمبر جو تیسرا معجزہ ہوا وہ کیا تھا؟ واقعہ معراج۔ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں تک۔ انبیاء کرام سے ملاقات، جنت اور جہنم کے مناظر، 5 وقت کی نماز کا تحفہ۔ یہ معجزہ صرف آپ کا جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی بھی ہے، جو ایمان والوں کے لیے عظیم درس رکھتا ہے۔ چوتھا معجزہ کیا تھا؟ انگلیوں سے پانی بہنا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی کم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کے لیے برتن میں ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا اور پیا بھی۔ 5واں معجزہ کیا تھا؟ کھانے میں برکت۔ جنگوں کے دوران یا دعوتوں میں معمولی کھانا بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ غزوہ خندق میں صرف ایک چھوٹا سا بکرا اور تھوڑا سا آٹا تھا، لیکن ساری فوج نے کھانا کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ چھٹا معجزہ کیا ہوا؟ درختوں اور جانوروں کا کام کرنا۔ درختوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی اور اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے کہ اس کا مالک ظلم کرتا ہے، پتھر بھی آپ کو سلام کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات کے دل میں آپ کی محبت رکھ دی۔ 7ویں بات کیا تھی؟ غیب کی خبریں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غیب کی خبریں دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کیسر و کسریٰ کی سلطنت کا زوال، مسلمانوں کی فتح مکہ، یہ سب باتیں بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ نمبر 8 کیا تھا؟ دعا سے شفا۔ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جنگ خیبر میں زخمی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آنکھ پر لگایا، فوراً آپ کو شفا مل گئی۔ نمبر 9 کیا ہے؟ قرآن سے انکار کرنے والوں پر اثر۔ جب کفار قرآن سنتے تو ان کا دل کانپ اٹھ جاتا، ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اخلاقی معجزہ کیا تھا؟ آپ کی سچائی اور امانت داری، رحم دلی، عدل، صبر، حلم بذات خود ایک معجزہ تھے۔
ایسا کردار کوئی عام انسان اپنا نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا نبی نہ ہو۔ محترم سامعین، یہ معجزات ہمیں صرف حیرت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے ایمان، ہدایت اور عمل کی دعوت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو یاد رکھیں، ان پر ایمان لائیں اور اپنی زندگیوں میں سنت نبوی کو اپنائیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا بنا دے اور ان کے معجزات کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے واقعات اور حالات مختلف کتب میں مختلف حضرات نے اپنے اپنے انداز میں لکھے ہیں، اس وقت میرے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واقع معراج کو بڑے پیارے اور دلچسپ انداز میں لکھا ہے۔ میں اسی کتاب کا اردو ترجمہ کر کے قارئین کرام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یاد رہے کہ میں خاص واقعات و حالات نقل کرنا چاہتی ہوں جس میں ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے۔ فرمایا کہ وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ بدکار عورتوں کا حال کیا ہے، میں نے جہنم میں کچھ کھجور کی طرح لمبے لمبے سانپ دیکھے، اور میں نے وہاں پر یہ فرمایا کہ خچر کی طرح بچھو دیکھے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں نے اس میں 70,000 سخت سرد کنویں دیکھے، میں نے اس میں غمگین اور رونے والی عورتیں دیکھیں جو چیخو پکار کر رہی تھیں، مگر ان کی ایک نہ سنی جاتی تھی، اور وہ آہو زار رو رہی تھیں مگر ان کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا، اے برادرم جبرائیل علیہ السلام، یہ کون عورتیں ہیں؟ فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامد کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس بن سنور کر جاتی تھیں، خامد کی توہین کرنے والی عورتوں کا حال۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن پر فرمایا کہ ایسا لباس تھا، ان کی گردنوں میں زنجیریں اور توق تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے خامد کی توہین کرنے والی ہیں۔ ان میں سے کوئی اپنے خامد کو کہتی کہ تیرا چہرہ کیسا ہے، تیری شکل کیسی کبھی ہے، یہ کتنا بدبودار ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ جس ذات والا صفات نے تجھے پیدا کیا اس نے اس مرد کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ وہی معبود برحق ہے۔ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والیاں۔ فرمایا کہ ان جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں ان کا حال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا کہ ان کے چہرے جلے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، ان کی زبانیں لٹک کر ان کے سینوں پر آتی ہوئی تھیں۔ میں نے دریافت کیا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون عورتیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، یہ وہ ہیں جو بلا وجہ اپنے خامدوں سے طلاق کا مطالبہ کرتی تھیں۔ پھر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی عورتوں کا حال کیا تھا؟ میں نے آگ کے ایک صندوق میں سے بہری، گونگی اور اندھی عورتیں دیکھیں جن کے دماغوں نے نتنوں کے راستے سے تیل کی مثل کی کوئی چیز بہہ رہی تھی، اور ان کے بدبودار جسم زام اور برس کی بیماری کی وجہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، یہ زانیہ عورتیں ہیں جن کی اولاد سے زنا سے پیدا ہوئی۔ لواطت کرنے والے ملعون کا کیا حال تھا؟ میں نے منہ کے بل اوندھے منہ دیکھے، ان کی پشت پر آگ کا بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، فرشتے انہیں لوہے کے گزوں سے مار رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ہے برادر میں جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، یہ لواطت کرنے والے علماء ہیں۔ خامد سے زبان درازی کرنے والی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھیں جنہیں آگ کی تنور میں الٹے پاؤں لٹکایا ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو بتایا، یہ اپنے شوہروں کو گالی گلوچ دینے والی عورتیں ہیں۔ شریر لوگوں کا حال۔ میں نے ایسے مرد اور عورتیں دیکھے کہ ان کے سر جہنم کی آگ سے گھٹا
میں ہیں اور ان پر نہایت گرم اور سرد پانی ڈالا جاتا ہے جو انہیں جھلسا کر رکھ دیتا ہے اور ان کے گوشت جل جاتا ہے۔ میں نے دریافت کیا ہے یہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ، انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ باہم دشمنی اور عداوت ڈالتے تھے۔ گانے بجانے والی عورتوں کا حال، میں نے آگ کی بیڑیوں کے ساتھ بندھی ہوئی عورتیں دیکھی، ان کے منہ کھلے ہوئے تھے، ان کے پیٹوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے دیکھا، اے جبرائیل علیہ السلام، پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ گانے والی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئی تھی۔ سود خوروں کا حال، میں نے ایسے مرد اور عورتیں دیکھے جنہیں خالص اور خون کی آمیزش والی پیپ پلائی جا رہی تھی۔ جب کچھ پیپ ان کے پیٹوں میں جا پہنچتی تو ان کی چمڑیاں پھٹ جاتیں، پھر وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتے۔ میں نے دریافت کیا، اے میرے بھائی جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے، حرام پر مردوں کو جمع کرنے والی عورتوں کا حال ہے۔ میں نے سیاہ چہرے والی عورتیں دیکھیں جو اپنی انتڑیاں کاٹ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ عورتیں ہیں جو دو افراد کو جمع کر کے حرام پر مجبور کرتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو تو سب مل جائے گا، مطلب دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو چیز مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اگر تو اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا تب بھی میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میرے پاس آ کر تو دیکھ، میں معاف نہ کروں تو پھر کہنا۔ اور فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں کہ یہ پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، پھر بھی میرے پاس ایک دفعہ آ کر تو دیکھو، بس یہ ایک دفعہ آ کر تو دیکھو، یا اللہ یہ کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ اس کو کیوں معاف کیا؟ اس طرح پرہیزگار تھوڑی ہے کہ اے متقی مسلمان، فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمانوں، نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا کہ یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو پرہیزگار ہے، تو متقی ہے، تو سردار ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو بڑا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے۔ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میرے در پر ایک مرتبہ آ کر تو دیکھ، میں تمہارے گناہ چھپا دیتا ہوں، پھر بھی تم کو شرم نہیں آتی۔ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں اور میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کر دیتا ہوں۔ تم مجھ سے پیار کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات یہ توبہ کرے گا، اور مجھے اس دن کا انتظار ہے جس دن وہ مجھے اس دن میں توبہ کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، ہم سب نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ میں زمین پر مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، کیسے پیدا کرو گے، کیسے پورے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے اور جاتے بھی رہیں گے، مگر فرمایا کہ جگہ خالی بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں سے جانا ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صرف ایک ہستی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا بھی گیا، ان کو اجازت بھی دے دی گئی کہ میرے محبوب آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں لے لو، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آنی ہے، موت آپ کو بھی آئے گی، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کے۔ یحیی و یمیت، یا حی یا قیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ ایک عظیم آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ پوری آیت الکرسی ساری کتابوں کا سردار ہے۔
قرآن اور قرآن کا سردار کون ہے؟ سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی۔ فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی کے 2 رخ ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ مرد عورت ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے میاں بیوی خامد کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے تو پہلے دن سے اس کو عزت و احترام دیا جاتا ہے تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندا اور ایک سینچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا تو اس میں روح ڈال دی۔ پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنا دیے، جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے، اس کائنات کا حسن بھی عورت سے۔ پھر حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے۔ فرمایا کہ یہ بات بھی بتا دوں، دنیا کی حسین ترین عورت اماں حوا ہیں جن پر نہ بڑھاپا آیا اور 1000 سال کے قریب زندگی گزار دی۔ حضرت آدم اور حوا کے قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر کتابوں میں لکھی ہے 1000 برس، اور حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ نہیں پڑھا۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ حضرت اماں حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا خود اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھوایا تھا۔